تاریخ میں پہلی بار اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکن صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہے اور اس ٹرپ کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیل کا وزٹ نہیں کیا ہے۔ اس معاملے پر مغربی میڈیا سے لے کر اسرائیل کے اندر تک چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کا کیا چل رہا ہے؟ اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر صدر ٹرمپ نے اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران اسرائیل کا وزٹ کیوں کر نہیں کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران جہاں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر کا وزٹ کیا ہے، وہیں آپ نے ایک اہم شراکت دار اسرائیل کا وزٹ کیوں کر نہیں کیا ہے، جبکہ اس معاملے کو لے کر اسرائیل کے اندر بھی بہت زیادہ پریشانی نظر آ رہی ہے کہ مایوس نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو ایک طرح کے یہاں پر خدشات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک الائنس تھا وہ شاید کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات کیوں کر پیدا ہوئے ہیں؟ اس سوال کا یہی جواب نظر آتا ہے کہ نتن یاہو کی جنگی جنونیت کی وجہ سے بہت سے مغربی ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے اب وہ مزید اسرائیل کی حمایت کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ اس وقت اگر غزہ کے حالات کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ کی جانب سے انتہائی تشویشناک صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس جنگ کے دوران امدادی سرگرمیوں میں بھی اسرائیل نے رکاوٹ ڈال رکھی ہے اور یہاں پر اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اگلے چند گھنٹوں کے اندر امدادی سامان کو غزہ تک نہ پہنچنے دیا گیا تو 14,000 سے زائد بچوں کی غذائی قلت کی وجہ سے اموات ہو سکتی ہیں۔ غزہ کی صورتحال کے بارے میں ٹرمپ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ People are living under the rubble of buildings that collapsed, which is not acceptable. حال ہی میں فلسطینی رہنما اقوام متحدہ کے اندر رو پڑا ہے۔ اس کے بعد مزید مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام ممالک پر ان کی عوام کا پریشر ہے کہ نتن یاہو کو اس کی جنگی جنونیت سے باز رکھا جائے، اور اس حوالے سے برطانیہ، فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک کی جانب سے نتن یاہو کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، مگر اب حالات بہت آگے تک جا چکے ہیں اور بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ اب نتن یاہو یا اسرائیل کو مزید مغربی حمایت حاصل نہیں رہے گی۔ کے ساتھ ساتھ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا دیگر گلف کنٹریز کی طرف جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور گلف کنٹریز کی جانب سے کئی ٹریلین ڈالرز کی امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کے معاہدے بھی کیے گئے، جس کے تحت اب یہی نظر آ رہا ہے کہ اب ٹرمپ اسرائیل سے دور جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے دورے سے پہلے حماس کی جانب سے بنائے گئے ہوسٹیج امریکن شہری کو رہا بھی کیا گیا ہے اور اس رہائی کے مذاکرات میں براہ راست اسرائیل کو شامل نہیں کیا گیا، جو کہ اس بات کا سائن ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بہت زیادہ دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔